خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا. ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو. ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. بانی کی حکومت گرانے کا امریکہ پر الزام. بشرا بی بی نے الزام کسی اور پر لگا دیا. بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئی. بشرا بی بی کہتی ہیں باجوہ کو کہا گیا یہ آپ کس شخص کو لے آئے ہیں, ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. باجوہ کو کہا گیا ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے آئے. کہا گیا ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا. بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا. یہ بالکل جھوٹ ہے. میں موجود تھا خان صاحب کے ساتھ, جنرل باجوہ بھی ادھر موجود تھے. ان کو کال کی تو ضرورت نہیں تھی کہ سعودی عرب ان کو کال کرتا. مجھے آپ بتائیں کون سی شریعت خان صاحب نے پاکستان میں نافذ کی ہوئی؟ دوست ممالک کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کالز نہیں آئی. بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں, میرے پاس کوئی کالز نہیں آئی تھی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں. سعودی عرب کو جنرل باجوہ کو کالز کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ وہیں موجود تھے. بشرا بی بی کے بیانات سعودی عرب کے خلاف مہم کا حصہ ہیں. بانی نے سعودی عرب سے تعلقات تباہ کر دیے تھے. جنرل باجوہ اور فوج نے جا کر تعلقات بحال کروائے. بہت ہی احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے کہ دیکھیے اسٹیٹس کے درمیان ایسی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح کی یہ فرما رہی ہیں. کون سی اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے کسی آرمی چیف کو کہتی ہے کس کو اٹھا کے لے آئے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بشرا بی بی اٹھ کے ایک دوست ملک پہ الزام لگائیں. بشرا بی بی نے دوست ملک پر انتہائی غلیظ الزام لگایا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ریاست کے درمیان ایسی بات ہوتی ہی نہیں. کوئی ریاست دوسری ریاست کے آرمی چیف کو ایسے نہیں کہہ سکتی. بشرا بی بی انتہائی احمقانہ گفتگو کر رہی ہیں. یہ اپنے سیاسی بیانیے کو بنانے کے لیے ملک کو آگ لگا سکتے ہیں. بشرا بی بی نے جس ملک پر الزام لگایا وہیں بیٹی کی شادی کی, اس دوست ملک کے تحائف کو بھی بیچ دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کی ہدایت کر دی. پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے. اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان یقینی بنائیں. پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا, ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے. یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے. دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کنٹینر لگانا اور انٹرنیٹ بند کرنا حل نہیں. طلبی پر وزیر داخلہ محسن نقوی عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو انگیج کر لیں. وزیر داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ احتجاج سے نہیں روکتے لیکن اپنے علاقوں میں کریں. کرم میں 38 لوگ شہید ہو گئے, ادھر فوکس کریں یا ادھر. بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں, پورا وفد آ رہا ہے. یہ صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک کا برا تاثر جائے گا. سرکاری وسائل سے سرکاری پیٹرول, سرکاری گاڑیاں اور سرکار کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے, اس کو روکا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا, اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے نہ تو کسی قسم کا احتجاج, نہ دھرنا, نہ ریلی, اس کی اجازت نہیں دی گئی. ہائی کورٹ کا حکم آ چکا, کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. سیاسی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ایک صوبے کا وفاق پر لشکر کشی کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. جب بھی غیر ملکی وفود پاکستان آتے ہیں تحریک انتشار کو احتجاج یاد آ جاتا ہے. اس طرح کے احتجاج کیا ملک دشمنی نہیں ہے؟
پی ٹی آئی والوں کے احتجاج کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے لیڈر کو این آر او دو۔ سرکاری وسائل کے غلط استعمال کے خلاف مزاحمت کریں۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کا تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، سیکریٹریز اور پولیس افسران کو مراسلہ۔ ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد اور سیاسی جانبداری پر پابندی کی ہدایت۔ سیاسی قیادت کے احکامات صرف آئین اور قانون کے مطابق مانے جائیں۔ اہلکار سرکاری وسائل، اثاثوں یا اختیارات کے غلط استعمال، دباؤ یا لالچ کی مزاحمت کریں۔ سب کو کسی بھی سیاسی جماعت یا سرگرمی کو براہ راست یا بالواسطہ مدد دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں سے سختی سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے چیف سیکریٹری کو خط لکھ کر کہا تھا یقینی بنائیں 24 نومبر کو احتجاج کے لیے سرکاری مشینری استعمال نہ ہو، سرکاری ملازمین یا پیسہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے سرکاری وسائل پہلے استعمال ہوئے نہ اب ہوں گے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیکیورٹی اہلکار ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی کسی اہلکار کو نہیں کہا کہ کسی اہلکار کو پتھر ماریں۔ احتجاج کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ 24 نومبر کو خود احتجاج کی قیادت کریں گے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کو رہا اور مذاکرات کے لیے واضح اعلان کرے۔ ہم احتجاج مؤخر کرنے پر غور کریں گے، ورنہ یہ 24 نومبر والا دھرنا 2014 کے دھرنے سے بڑا ہوگا۔ لوئر کورم میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 38 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ 5 خواتین اور 1 بچی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، متعدد افراد زخمی ہیں۔ پولیس نے بتایا گاڑیوں کا ایک قافلہ پشاور سے کورم اور دوسرا کورم سے پشاور جا رہا تھا۔ تمام زخمی اسپتال منتقل، بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کورم نے مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سیکیورٹی اداروں کو حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار افسوس، لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں حملہ آوروں نے پہلے کانوائے میں شامل پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ افغانستان میں موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹیلی فون۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گرد حملوں پر تشویش کا اظہار۔ علی امین گنڈا پور نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید۔ بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی خواہش ہے تو کھل کر بتائیں۔ ایک طرف دھرنے اور دھمکیاں، دوسری طرف مذاکرات کی بات، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محسن نقوی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے تو عدالتوں سے بات کریں، ان پر مقدمات ہیں۔ رہائی کا اختیار میرے پاس نہیں، اپنے صوبے میں احتجاج کرے۔ اسلام آباد میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں افغان شہری کیوں شامل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ملنے کو تیار ہے، نہ بات کرنے کو تیار ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ اب گورنمنٹ لیول پہ ان کو آنا پڑ گیا۔ 26 امینڈمنٹ ریورس کر دیں، ہم بھائی 27ویں کی بات کریں، 26 تو ہو گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، کوئی مینڈیٹ چوری کر کے واپس نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پی ٹی آئی اس وقت حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے۔ ان مذاکرات سے کچھ نہیں ملے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبات قابل عمل نہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو پہلے کچھ ملا نہ اب ملے گا۔ پی ٹی آئی کے لوگ بانی کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ بانی کو رہائی کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لینا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ بردباری کا مظاہرہ کر کے چیزیں ٹیبل پر رکھے۔ ایوان سے پھانسی کے پھندے تک اور جیل سے اقتدار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے والا ہے۔ کورٹ مارشل اور سزا جلد ہوگی۔ اگر کوئی سویلین ملوث نکلا تو اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا۔ چوبیس نومبر کو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہونے کا امکان۔
ذرائع کا کہنا ہے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس کے باعث انٹرنیٹ سلو اور سوشل میڈیا ایپس متاثر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل، اسلام آباد پولیس کا 26 نمبر چونگی کے اطراف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نفری کے ہمراہ طلب، پی ٹی آئی کارکنان اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اے ٹی سی کی بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم، جلاؤ گھیراؤ اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 9 مئی کو عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں میاں اسلم اقبال کو اشتہاری قرار دے دیا۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز کے تسلسل میں سی وی یو پر شہریوں کے لیے ایئر شو، تینوں مسلح افواج کی اپنے جنگی اثاثوں کے ساتھ شرکت، کھلے سمندر میں انسداد دہشت گردی کے آپریشن نشان پاکستان کا مظاہرہ، پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹرز اور پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں کا فلائی پاسٹ، ایس ایس جی کمانڈوز نے فضا سے جمپ لگانے کا شاندار مظاہرہ کیا، مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دفاعی نمائش کا دورہ، شریک ممالک کے وزراء، عسکری حکام اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی، جنرل ساحل شمشاد مرزا نے مختلف پویلینز اور سٹالز کا دورہ کیا، سیمینار سے بھی خطاب کیا، پاک فضائیہ کے سربراہ کا مختلف سٹالز کا دورہ، ایئر چیف نے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پویلین کا بھی دورہ کیا، آئیڈیاز میں میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی شرکت۔ شاپر 3 کی کچھ خصوصیات کہ یہ 35,000 فٹ تک اڑ سکتا ہے، 30 گھنٹے تک ہوا میں رہ سکتا ہے اور 2,500 اس کی رینج ہے۔ آئیڈیا 2024 میں جدید ہتھیار، ہیوی مشین گن، سنائپر رائفل کی نمائش، پاکستان کے تیار کردہ جدید ترین بغیر پائلٹ کے ڈرون شاہپر 3 میں مندوبین کی خصوصی دلچسپی، شاہپر 3 اعلیٰ درجے کی دفاعی صلاحیتوں کا حامل ہے، 35,000 فیٹ بلندی پر 24 گھنٹے سے زائد پرواز کر سکتا ہے۔ ڈی جی ایم پی نے ڈرون کو فضا میں غیر فعال کرنے کا نظام بھی متعارف کرا دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کوئٹہ میں بچے کے اغوا کا نوٹس لے لیا، بازیابی سے متعلق رپورٹ طلب، جسٹس امین الدین خان نے کہا بلوچستان حکومت ایک بچہ تلاش نہیں کر پا رہی، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ایک بچے کے اغوا پر پورا صوبہ بند ہے، حکومت کو فکر نہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کراچی میں بچے ٹریفک سگنلز پر بھیک مانگتے ہیں، جسٹس امین الدین خان نے کہا بھکاری بھیجنے میں تو اب ہم انٹرنیشنل ہو چکے، بیرون ملک بھکاریوں کا جانا کتنے شرم کی بات ہے۔ اور کنال انڈس ریور سے سندھو سے نکالا جائے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ لوور اپیرین علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان کے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دریائے سندھ سے مزید کینالز نکالنے پر تحفظات کا اظہار، وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا سندھ بلوچستان کے تحفظات نہ سنے گئے تو منصوبہ متنازع ہو جائے گا، رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جس کا معیشت پر منفی اثر پڑے گا، متنازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 154(3) کے تحت ہر 90 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے، 9 ماہ مکمل ہونے والے ہیں مگر سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔
स्मॉग में कमी के बाइस पाबंदियों में नरमी, पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खोलने की इजाजत दे दी गई। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाजत होगी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसीज, तंदूर, बेकरीज, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर समेत बुनियादी अशियाए जरूरिया की दुकानों के लिए वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई। गजा में जंगी जराइम आलमी अदालत ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और साबिक वजीर दिफा योवो गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, नेतन्याहू और गैलेंट ने गजा में इंसानियत सोज मजालिम का इर्तिकाब किया, फलस्तीनियों को खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद समेत जरूरी सामान से महरूम रखा। हमास ने जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमरीका को गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। हमास रहनुमा खलीलुल हया ने बताया, 101 इसराइली उनके पास मौजूद हैं। जंगबंदी तक इसराइल के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं होगा। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 88 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान पर इसराइली हमलों में 9 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में एक इसराइली फौजी मारा गया। नहारिया पर रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक, तबाहकुन मंजर कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार, शेड्यूल का ऐलान अब तक न हो सका। आईसीसी के हेड ऑफिस दुबई में खामोशी छाई हुई है। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ पर आईसीसी का जवाब नहीं आया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम के न आने पर वजाहत तलब की थी। मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स भी पीसीबी के हामी हैं।